واجب الاحترام حزین محترم، قرآن کریم میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور عنقریب ظالم جان لیں گے کہ کس طریقے سے وہ پلٹتے ہیں۔ جب واقعہ کربلا ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو یزید کے فسق و فجور میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے، جب وہ شہید ہو گئے اور آپ کے تقریباً رفقا کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا اور آپ کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی لاش مبارک کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکنا چور کیا گیا، تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کے سروں سے وہ عزت مآب خواتین کہ جن کے صدقے میں دو جہاں میں اللہ رب العالمین نے تمام خواتین کو عزت عطا فرمائیں، ان کے سروں سے چادریں اتار لی گئیں اور خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر، سر دے دیا بات نہیں جانے دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور باقی شہداء کے سر قیس بن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہرا رہا۔ 11 محرم الحرام کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا، مگر شہدائے راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑا رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان کربلا میں موجود رہیں اور انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کرنے کی تیاریاں کی گئی۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت امام حسین کی جب لاش مبارک سے گزری تو لاش مبارک کو دیکھ کر، پامال دیکھ کر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور روتے ہوئے کہنے لگیں کہ واہ محمدہ واہ محمدہ، آپ پر اللہ تعالی اور ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو، آپ کا نواسہ حسین میدان میں پڑا ہوا ہے، خون میں اس کی لاش ڈوبی ہوئی ہے، تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں، واہ محمدہ، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ان الفاظ کو سن کر وہاں جتنے لوگ تھے
سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنو اسد جو قریب کے گاؤں غادریہ میں رہا کرتا تھا وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر آ کر نماز جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کیا گیا۔ امام کا سر انور جب کوفہ پہنچا تو بڑے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں اسے رکھا گیا تھا۔ ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ بار بار آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی زید بن ارقم جو اس وقت وہاں موجود تھے اس کی اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا کہ ابن زیاد چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ پھر زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مارنے کا حکم دیتا۔ حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلامی نے غلام کو حاکم ذات بنا دیا جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ ذات بنا لیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور سب کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایک روایت کے مطابق جب آپ کا سر اقدس ابن زیاد کے سامنے تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دشمنوں پر فتح پا لی، ہمارے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ نے سختی ڈالی، معاذ اللہ باطل مٹ گیا، حق غالب ہو گیا۔ اس وقت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تاب نہ لا سکی، اس بدبخت کی جو بدبختی تھی، جو کلام تھا آپ سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد وطاہرنا تطہیرا، الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد وطاہرنا تطہیرا۔ کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معزز اور مکرم کیا اور ہماری خوب تطہیر فرمائی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے یہاں تک یہ الفاظ کہے جسے تاریخ میں رقم کیا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ کیف رأیتم قدرت اللہ، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت تم نے دیکھی، تمہیں شکست ہوئی اور ہمیں فتح ہوئی۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ سیجمع اللہ بیننا و بینکم وَلْيَنْصِفْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ان قریب اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں جمع فرمائے گا اور ان قریب وہی انصاف فرمائے گا۔ یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ تاریخی الفاظ تھے جو سن کر ابن زیاد کانپ اٹھا۔ اور پھر اس کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن زیاد نے امام علی مقام کے سر اقدس کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھروانے کا حکم دیا، اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہداء کرام کے سروں کو
اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ہمراہ شمر کی سرکردی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ امام زین العابدین کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور پاک بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا، اور ظالم نے حکم دیا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں میں سے ہو کر گزرنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ امام علی مقام کے سر اقدس کو لے کر جب یہ جماعت اشقیاء ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری، بروایت علامہ سبان یہ شراب پی رہے تھے تو ایک لوہے کا قلم غیب سے نمودار ہوا اور جس نے خون سے یہ شعر لکھا: اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، یعنی جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ان کی شفاعت کریں گے؟ تو وہ اس بات کی امید نہ رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام روز قیامت ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دیوار پر یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا، بدبختوں نے جب دیکھا تو بڑے متعجب ہوئے اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا کس نے لکھا یہ مجھے معلوم نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی علیہ السلام کے زمانے سے 500 برس سے پہلے یہ شعر اس وقت سے لکھا ہوا ہے۔ اور پھر راہب نے عجیب منظر دیکھا، شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند پاک بیبیاں اور بچوں کو بحالت اسیری دیکھا تو دل پر بڑا اثر ہوا۔ دریافت کرنے پر جب پورا حال اسے معلوم ہوا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ تم کتنے برے لوگ ہو، اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیے ہو اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنا لیا تم لوگوں نے۔ پھر راہب نے بدبختوں سے کہا کہ رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو، ہم تمہیں 10,000 دراہم دیں گے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت کا سر اقدس لیا اور مخصوص کمرے میں لے گیا، پھر سر انور کو، چہرہ مبارکہ کو اور مقدس زلفوں کو اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار تھا، خون وغیرہ جمع تھا، اسے دھویا، اس پر عطر لگائی، بڑی تعظیم اور تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے ادب سے اتنا راضی ہوا کہ اس نے اس راہب کے آنکھوں سے حجاب کو دور فرمایا اور راہب رونے لگا، اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے، اور جب اس نے سر اقدس کی کرامت دیکھی تو صدق دل سے اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اور یہاں پر یہ تاریخی الفاظ بھی موجود ہیں کہ وہ سر اقدس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اوصاف کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے، آپ کو قسم ہے کہ مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرمائیں۔ پادری کے اتنا کہنے پر، راہب کے اتنا کہنے پر جو سر اقدس تھا امام حسین کا، تو لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور یہ الفاظ اس راہب کو سنائی دیے کہ انا مظلوم، انا محموم، انا مقتول، انا غریب، انا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ابن العلی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کہ میں مظلوم ہوں، میں غمزدہ ہوں، غریب الدیار ہوں، میں نبی علیہ السلام کا لاڈلا بیٹا ہوں اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہیتا فرزند ہوں۔ پادری نے جب یہ بات سنی تو اپنے متعلقین کو بلا کر ساری کیفیت بیان کی اور اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ صبح ہوئی تو جماعت اشقیاء سر اقدس کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک بوری میں 10,000 دراہم
ان کے حوالے کیے گئے۔ جب ایک منزل پر پہنچے اور درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے تھیلوں کے منہ کھولے، بوریوں کے منہ کھولے، تو دیکھا کہ سب کے سب جو دراہم جو تھے وہ پتھر ہو گئے تھے۔ ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ سمجھیں۔ اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ پھر اس کے بعد سر اقدس کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ یزید نے بھی جب خبر سنی تو پورے اس نے دمشق کو آراستہ کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ فتح کے نعرے بجائے گئے، شادیانے بجائے گئے، ڈھول باجے وہاں پر ان کی آوازیں بلند ہوئیں، گویا کہ فتح و نصرت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یزید کے دربار میں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو رکھا گیا تو بڑے عجیب و غریب معاملات ہوئے کہ یزید کے دربار میں کہا گیا کہ ہم امیر المؤمنین کے دربار میں معاذ اللہ ایک شخص کا، باغی شخص کا سر لے کر آئے ہیں۔ یزید نے یہ سن کر کہا اور اس کے بعد اس کے چند الفاظ جو بڑے قابل غور ہیں، سر انور کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تمہیں قتل نہ کرتا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دینے کے لیے جو ہے وہ ایسے الفاظ کہے کہ جس سے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو کہ میں اس بات پر راضی نہ تھا، اگر امام حسین میرے پاس آتے تو میں ان کے ساتھ معاملات طے کرتا۔ یہ اس وجہ سے اس نے کہا کہ اسے معلوم تھا کہ اب بے چینی پھیلے گی اور لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ اگر وہ اس قتل پر راضی نہ ہوتا تو وہ دمشق کو آراستہ کرنے کا حکم نہ دیتا اور ابن زیاد کو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا حکم نہ دیتا، بیعت لینے پر اتنی سختی روا نہ رکھتا۔ معلوم ہوا کہ یہ سارا اسی کے حکم سے تھا اور اسی کی رضا اس میں شامل تھی۔ اور یہاں پر اس نے بھی امام علی مقام کے لبوں اور دانتوں کو چھڑی لگاتے ہوئے کہا کہ اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ شاعر نے کہا کہ ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن ان تلواروں نے انصاف کر دیا جن سے خون ٹپکتا تھا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا یزید تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہا ہے، خدا کی قسم میں نے خود دیکھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو چوما کرتے تھے، اس زبان کو چوسا کرتے تھے۔ یہاں سے اپنی چھڑی ہٹا، قیامت کے دن تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں پر تاریخ دانوں نے اس بات کو بھی لکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر تشریف فرما تھی اور یزید نے جب ایسے الفاظ ان کے سامنے کہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ الٹی سیدھی باتیں جو ہے وہ کی تو اس وقت ہوا یہ کہ روایات میں آتا ہے کہ نقارے بجنے لگے، نوبت بجنے لگی، تو یزید نے کہا کہ دیکھو یہ کس کی نوبت بج رہی ہے، یہ کس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اور اس کے بعد اذان شروع ہو گئی اور ایک روایت کے مطابق امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ جب اذان شروع ہوئی اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پر مؤذن پہنچا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے فرمایا کہ یزید تیرے نام کی نوبت تیرے دربار میں بج رہی تھی، لیکن یاد رکھنا کہ یہ اذان تمام مسلمان 5 ٹائم دیتے ہیں،
پوری دنیا میں یہ اذان دی جاتی ہے 5 وقت. یہ بتا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے دادا ہیں، کس کے نانا ہیں، یہ کس کے آبا و اجداد ہیں. تیرے آبا و اجداد میں سے کسی کا نام اذان میں نہیں لیا جاتا، لیکن الحمدللہ ہمارے آبا و اجداد وہ ہیں کہ جن کا نام ہر اذان میں لیا جاتا ہے. یزید تھر تھرا گیا اور بالکل خاموش ہو گیا. اور یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یزید کے دربار میں کئی باتیں ارشاد فرمائیں، اور خاص طور پر اس بار یہ روایت بھی آتی ہے کہ یزید جب گھبرایا تو اس نے اخیر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو عزت دو اور ان کو مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے. تو اس وقت اس نے کچھ رقم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی اور کچھ مال و متاع، کہا کہ یہ آپ کی مصیبت کے بدلے میں پیش کرتا ہوں. یا زینب خذ ھذا المال عوضا عن مصیبتکم، یہ آپ کی مصیبت کا عوض ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا غضب میں تشریف لائیں اور فرمایا کہ یا ویلک، تجھ پر افسوس ہو، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو روح سیاہ میرے بھائی کو قتل کر کے کہتا ہے کہ یہ عوض دے لو. یہ کہہ کر آپ نے سارا مال اسے واپس کیا اور کہا کہ تو یہ امید نہ رکھنا کہ ہم تجھ سے کچھ لیں گے، تو نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا اور روز قیامت اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے لے گا. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں یہ لٹا پٹا قافلہ، بظاہر اسیران کربلا کتنے شہید کر دیے گئے اور کتنے اسیر قیدی بنا کر مدینہ منورہ کی طرف انہیں روانہ کیا گیا. کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ قریب آیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا روزہ اقدس پر ان کی حاضری ہوئی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو اب تک صبر و ضبط کا پیکر بنے خاموش تھے، جیسے ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی اور ابھی اتنا ہی کہا تھا یا رسول اللہ اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے، ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ اس درد کے ساتھ روئے اور سارے حالات شروع سے لے کر آخر تک کہتے ہیں کہ ساری آپ بیتی جو شہیدان کربلا کے ساتھ امام حسین کے ساتھ جو واقعات ہوئے اور جو پھر قیدی بنا کر آپ کو لایا گیا، تو وہ سارے بیان کرنا شروع کیے. کہتے ہیں کہ قرآن برپا ہوا اور گویا کہ قیامت قائم ہو گئی. سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور کہاں دفن کیا گیا اس میں اختلاف ہے. مشہور یہ ہے کہ اسیران کربلا کے ساتھ یزید نے آپ کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، جو سیدہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا. اس کے بعد میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یزید کے سامنے سے رکاوٹیں ہٹ گئیں، مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، پھر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی گئی اور من جنیق سے آگ کے گولے برسائے گئے، خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچایا. اور پھر اسی اثناء میں جب حرم پاک پر اس کی فوجیں جو ہے وہ وہاں پر حملے کر رہی تھی، تو 15 ربیع الاول اور 64 سن ہجری میں 39 سال کی عمر میں یہ بدبخت شخص ہلاک ہوا. اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ یہ کسی خاتون کے پیچھے تھا، بڑا عیاش خاتون کے پیچھے پاگل ہوا اور اس نے بظاہر اس کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا، لیکن اندرون خانہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، میں قتل کر دوں گی. وہ اسے لشکر سے علیحدہ ایک جگہ لے گئی اور وہاں لے جا کر اس نے قتل کیا، جہاں یہ بالکل اکیلا رہ چکا تھا.